بحیثیت مسلمان ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ شریعت میں جادو سیکھنے اور سکھانے کا کیا حکم ہے۔ کیا ایک جادوگر مسلمان ہو سکتا ہے؟ اہل کتاب کا کالے علم والوں کے متعلق کیا رائے ہے؟ کیا اسلام میں جادو کا علاج جادو سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا جادو کا علم سیکھنا علاج کے لیے بھی درست ہے؟ جادو، کرامات اور معجزہ میں کیا فرق ہے؟ ان تمام تر معلومات کی آگاہی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جادوگر جو جادو کا عمل کرتا ہو اور کسی نے اس پر جادو کا عمل نہ کیا ہو، اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ وہ جب جادو کا عمل کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جادوگر کی حد قتل ہے، اور یہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن عمر، حضرت حفصہ، حضرت جنداب بن عبداللہ، حضرت جنداب بن کعب، حضرت قیس بن سعد، حضرت عمر بن عبداللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے، اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلم جادوگر اور ذی جادوگر کے متعلق فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ مسلم جادوگر جب ازہد ایسے کلام سے جادو کرنے جس میں کفر پایا جاتا ہو، اسے توبے کا موقع دیے بغیر قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے، کیونکہ جادو کا عمل ایسا ہے جسے وہ خفیہ طور پر سر انجام دیتا ہے، جیسا کہ زندیق اور زانی اپنا کام خفیہ طور پر کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ نے جادو کو کفر کیا ہے۔ اور یہی مذہب امام احمد بن حنبل، ابو ثور، اسحاق اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا ہے۔ امام ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی شخص جب اس بات کا اعتراف کر لے کہ اس نے ایسے کلام کے ساتھ جادو کیا ہے جس میں کفر پایا جاتا ہے اور وہ اس سے توبہ نہیں کرتا تو اسے قتل کر دینا واجب ہوگا۔ اور اسی طرح اگر دلیل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس نے واقعتاً کفریہ کلام کے ساتھ جادو کا عمل کیا ہے تو اسے قتل کر دینا ضروری ہوگا، اور اگر اس نے ایسے کلام کے ساتھ جادو کیا ہو جس میں کفر نہیں پایا جاتا تو اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر جادوگر نے جادو کا عمل کر کے جان بوجھ کر دوسرے شخص کو ایسا نقصان پہنچایا جس سے قصاص واجب ہو جاتا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے گا، اور اگر اس نے نقصان سے قصاص لازم نہیں آتا تو اس سے دیت وصول کی جائے گی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا سے ان علماء نے دلیل لی ہے کہ جادوگر کو کافر کہتے ہیں، اور وہ ہے امام احمد بن حنبل اور سلف صالحین کا ایک گروہ۔ جب امام شافعی اور امام احمد دوسری روایات کے مطابق یعنی کہتے ہیں کہ جادوگر کا واجب القتل ہوتا ہے۔ بجالتہ بن عبدتہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے عاملین کو خط لکھا تھا کہ ہر جادوگر مرد و عورت کو قتل کر دو۔ چنانچہ ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا۔ یہ اثر صحیح بخاری میں مروی ہے، اور اسی طرح حضرت حفصہ ام المومنین کے متعلق بھی یہ مروی ہے۔ ایک لونڈی نے ان پر جادو کر دیا تو انہوں نے اسے قتل کر دینے کا حکم دیا، اور امام احمد کہتے ہیں کہ جادوگر کو قتل کر دینا 3 صحابہ کرام سے صحیح ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جادوگر کا حکم زندیق کے حکم جیسا ہے، لہذا اگر اس کا جادو کرنا ثابت ہو جائے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور اسے قتل کر دیا جائے گا، اور یہی مذہب امام احمد کا بھی ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صرف ثبوت سے اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر وہ اعتراف کر لیں
کہ اس نے جادو کر کے کسی کو قتل کیا ہے اسی بھی قتل کر دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ساحر اہل کتاب بھی واجب القتل ہے، کیونکہ ایک تو اس سلسلے میں وارد احادیث تمام جادوگروں کو شامل ہے جن میں اہل کتاب کے جادوگر بھی آ جاتے ہیں، اور دوسرا اس لیے کہ جادو ایک ایسا جرم ہے جس سے قتل مسلم لازم آتا ہے، اور جس طرح قتل مسلم کے بدلے میں ذمی کو قتل کر دیا جاتا ہے، اسی طرح جادو کے بدلے میں بھی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ امام ملک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ساحر اہل کتاب واجب القتل نہیں ہے، الا یہ کہ وہ جادو کے عمل سے کسی کو قتل کر دے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ امام شافعی کا مسلک بھی وہی ہے جو امام ملک کا ہے۔ امام ابن قدامہ نے بھی امام ملک و امام شافعی کے مذہب کی تائید کی ہے، نیز کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن عاصم کو قتل نہیں کیا تھا، حالانکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ تو ساحر اہل کتاب واجب القتل نہیں، لیکن اگر جادو کے عمل سے کوئی آدمی قتل ہو جاتا ہے تو اسے قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس بات کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اہل کتاب کو شرک کی وجہ سے قتل نہیں کیا جاتا، حالانکہ شرک جادو سے بڑا جرم ہے، تو جادو کے جرم پر بھی ساحر اہل کتاب واجب القتل نہیں ہوگا۔ کیا جادو کا علاج جادو سے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے متعلق ائمہ کی رائے دیکھتے ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جادو کا توڑ اگر قرآن سے کیا جائے یا ذکر الہی سے یا ایسے کلام سے کیا جائے جس میں شرعاً کوئی قباحت نہ ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر جادو کا علاج جادو سے کیا جائے تو اس بارے میں احمد بن حنبل نے توقف کیا ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جادو کا توڑ شیطانی عمل ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جادو کا علاج اگر خیر کی نیت سے ہو تو درست ہوگا، ورنہ درست نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جادو کے علاج کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز علاج جو کہ قرآن مجید اور مسنون اذکار اور دعاؤں سے ہوتا ہے، ناجائز علاج جو کہ شیطانوں کا تقرب حاصل کر کے اور انہیں مدد کے لیے پکار کر کے جادو ہی کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہی علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حدیث سے مراد ہے۔ اور ایسا علاج کس طرح سے درست ہو سکتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگروں کے پاس جانے سے روکا ہے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ امام ابن قیم نے بھی جادو کے علاج کی یہی دو قسمیں ذکر کی ہے، اور ان میں پہلی کو جائز اور دوسرے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ جادو کا علم سیکھنا کیسا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان انما نحن فتنۃ فلا تکفر میں اس بات کی دلیل ہے کہ جادو کا علم سیکھنا کفر ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جادو سیکھنا اور سکھانا حرام ہے، اور اس میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، تو اسے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، خواہ وہ اس کی تحریم کا عقیدہ رکھے یا اباحت کا۔ ابو عبداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جادو کا علم برا ہے نہ ممنوع ہے، اور اس پر محقق علماء کا اتفاق ہے، کیونکہ ایک تو علم بذات خود معزز ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہہ دیجئے کیا عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں، اور دوسرا اس لیے کہ اگر جادو کا علم حاصل کرنا درست نہ ہوتا تو اس میں اور معجزہ میں فرق کرنا ناممکن ہوتا، سو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے جادو کا علم سیکھنا واجب ہے، اور جو چیز واجب ہوتی ہے وہ حرام اور بری کیسے ہو سکتی ہے؟ حافظ ابن کثیر امام رازی کے مسلک مذکور کی تردید میں لکھتے ہیں رازی کا کلام درج ذیل کئی اعتبارات سے قابل مواخذہ ہے۔ ان کا یہ کہنا
کہ جادو کا علم حاصل کرنا برا نہیں، تو اس سے ان کی مراد اگر یہ ہے کہ جادو کا علم حاصل کرنا عقلاً برا نہیں، تو ان کے مخالف معتزلہ اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ جادو سیکھنا شرعاً برا نہیں، تو اس آیت وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ میں جادو سیکھنے کو برا قرار دیا گیا ہے۔ نیز صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں مروی ہے، جو بھی کسی جادوگر یا نجوم کے پاس آیا، اس نے شریعت محمدیہ سے کفر کیا۔ اور سنن اربع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان یوں آتا ہے، جس نے گرہ باندھ دی اور پھر اس میں جاڑ پونک کی تو گویا اس نے جادو کیا۔ ان کا یہ کہنا کہ جادو سیکھنا ممنوع بھی نہیں اور اس پر محقق علماء کا اتفاق ہے، تو مذکورہ آیات اور حدیث کی موجودگی میں یہ ممنوع کیسے نہیں ہوگا؟ اور محقق علماء کا اتفاق تو تب ہو جب اس سلسلے میں ان کی عبارت موجود ہو۔ کہاں ہے وہ عبارت؟ آیت قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ میں جادو کے علم کو دخل کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں صرف علم شرعی رکھنے والا علماء کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ کہنا کہ جادو اور معجزات کے درمیان فرق کرنے کے لیے علم جادو حاصل کرنا واجب ہے، کیسے درست ہو سکتا ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تابعین اور ائمہ کرام جادو کا علم نہ رکھنے کے باوجود معجزات کو جانتے تھے اور ان میں اور جادو میں فرق کر لیتے تھے؟ ابو حیان بحر المحیط میں کہتے ہیں، جادو کا علم اگر ایسا ہو کہ اس میں ستارے اور شیاطین جیسے غیر اللہ کی تعظیم ہو اور ان کی طرف ایسے کام منسوب کیے جائیں جنہیں صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، تو ایسا علم حاصل کرنا بالاجماع کفر ہے۔ اور اسی طرح اگر اس علم کے ذریعے قتل کرنا اور خاوند بیوی اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنا مقصود ہو، تب بھی اسے حاصل کرنا قطعاً درست نہیں ہوگا۔ اور اگر جادو کا علم وہم، فریب، شعبدہ بازی کی قسم سے ہو تو بھی اسے نہیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ باطل کا ایک حصہ ہے اور اس کے ذریعے کھیل تماشا اور لوگوں کا دل بہلانا مقصود ہو تو تب بھی اسے سیکھنا مکروہ ہے۔ جادو، کرامات اور معجزہ میں فرق کیا ہے؟ امام الرازی اس فرق کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جادو کرنے کے لیے جادوگر کو چند اقوال و افعال سر انجام دینا پڑتے ہیں، جبکہ کرامات میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ اتفاقاً واقع ہو جاتی ہے۔ اور رہا معجزہ، تو اس میں باقاعدہ چیلنج ہوتا ہے جو کہ کرامات میں نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام الحرمین نے اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ جادو فاسق و فاجر آدمی کرتا ہے اور کرامات فاسق سے ظاہر نہیں ہوتی، سو جس آدمی سے کوئی خلاف عادت کام واقع ہو، اس کی حالت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ دین کا پابند اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو تو اس کے ہاتھوں خلاف عادت واقع ہونے والا کام کرامت سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اسے جادو تصور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ یقیناً شیطانوں کی مدد سے وقوع پذیر ہوا ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جادوگر نہیں ہوتا اور نہ اسے جادو کے متعلق کچھ معلوم ہوتا ہے اور وہ بعض کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ہاتھوں بھی کئی خلاف عادت کام ہو جاتے ہیں، اور ایسا شخص یا تو اہل بدعت میں سے ہوتا ہے یا قبروں کے پجاریوں میں سے، سو اس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ شیطانوں نے اس کی مدد کی ہے۔